ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھے پرائیویٹ لیبل میں جانا چاہیے. ایک آن لائن پلیٹ فارم میں اس ای کامرس کو لے کر چلنا از دا ٹف. نہ تو ہم یوٹیوب پر اس طرح سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، نہ ہی فیس بک پہ جس طرح سے ہم امیزون پہ جو ہے اپنے برانڈ کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. سب سے مین چیز ہے کہ اگر پرفیکٹ پروڈکٹ ہے تو وہ پرفیکٹلی چلے گی، کیونکہ ساری ذمہ داری ایک وی اے کے اوپر ہوتی ہے. کلائنٹ نے تو صرف پیسے لگانے ہوتے ہیں. انیبلرز کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ پروڈکٹ ہو جس کی کمپٹیشن بہت کم ہو. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے کمیونیکیشن اسکل، جو سب سے زیادہ بیسٹ ہونی چاہیے، جس میں ہم لیک کرتے ہیں اور کلائنٹ کو گریب نہیں کر پاتے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی ای کامرس کی سکسیس سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آج جو انسپائریشنل سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ڈبل ماسٹرز کیا، خاص طور پہ میتھمیٹکس جس کو ایک بڑا مشکل سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے اس کو انہوں نے پڑھا اور بڑے اچھے گریڈ سے انہوں نے اس میں ماسٹرز کیا. ان کا خیال تھا کہ یہ ماسٹرز کرنے کے بعد کوئی لیکچرار بن جائیں گی یا لیکچرشپ کی طرف چلی جائیں گی، لیکن یہ سوچتی تھی کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ارننگ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی سوچ کے مطابق ان کو ای کامرس کا رخ دکھایا. یہ ای کامرس میں آئیں اور آج یہ ماہانہ 2 لاکھ روپیہ ارننگ کر رہی ہیں. کہاں ایک لیکچرشپ جہاں پہ آپ کو میکسیمم 30, 40 یا 50 ہزار روپے تک کی نوکری ملتی ہے، اور کہاں 2 لاکھ سے زیادہ کمانا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ شروع سفر ان کا کہاں سے ہوا اور آغاز انہوں نے کیسے کیا اور آج یہ کس مقام پر ہیں. بہت بہت شکریہ مسرت ابراہیم صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ماسٹرز کر رہی تھیں تب آپ نے سوچا تھا کبھی کہ آپ ای کامرس کو جوائن کریں گی؟ کیا ای کامرس کے ٹرینڈز کو دیکھتی تھیں؟ کوئی ایسا خیال تھا یا بالکل نہیں تھا؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے یہاں پہ اپنے ویژنس شیئر کرنے کا موقع دیا. اور دوسرا آپ کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں یہاں تک کا سفر کیسے کیا، وہ یہ کہ میں جب ماسٹرز کر رہی تھی، ڈبل ماسٹرز کر رہی تھی، ان کو میں پیرالل لے کر چلی تو کووڈ آ گیا. تو یہاں پر کووڈ آنے کے بعد جو ہے وہ مجھے کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہیں تھا، تو گھر میں اکیلے ہوتے تو میں نے یوٹیوب پہ دیکھنا کہ اس طرح سے ای کامرس میں لوگ جو ہیں وہ اتنی زیادہ ارننگ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی یہ کروں. تو اس لحاظ سے میں نے اس کو الیبوریٹ کیا اس فیلڈ کو، اور پھر میں نے اس میں انرول کیا اور پیڈ کورس کے لیے اپلائی کر دیا. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پرائیویٹ لیبل بزنس کے لیے ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ اپنی سروسز دے رہی ہیں، تو آپ نے پرائیویٹ لیبل بزنس کے ماڈیول کو کیوں چوز کیا؟ میں نے ای وی ایس دیکھی اور اس میں جو ہے تینوں ماڈیولز کو، یہ پرائیویٹ لیبل، ہول سیلنگ اور ڈراپ شپنگ، ان سب کو دیکھا. اور پھر میں نے سوچا کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھے پرائیویٹ لیبل میں جانا چاہیے. اور کیونکہ انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوا تو اس کو الیبوریٹ کیا میں نے. اور پھر اس کو جو ہے کیونکہ اس میں اپنا برانڈ بلڈنگ لانچ ہوتی ہے، تو اس لیے کیونکہ لاس کا جو ریشو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور ارننگ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے میں نے پرائیویٹ لیبل کو چوز کیا. میم، آپ کس طرح سے کام کرتی ہیں؟ کلائنٹس آپ کو اپنا ایک برانڈ آپ کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، آپ نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے یا کچھ اور کرتی ہیں؟ کلائنٹ جو ہیں وہ مجھے اپنا برانڈ بتاتے ہیں اور ان کی جو ہے میں رجسٹریشن کروانے کے بعد جو ہے ان کو آگے موو فارورڈ کرتی ہوں. اچھا، بیسیکلی جو ورچوئل اسسٹنٹ آف پرائیویٹ لیبل بزنس ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹیز میں اس کے علاوہ اور کیا کیا کام آتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے ہم ان کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کا ایز اے برانڈ لے کر چلتے ہیں اور ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور ہر پلیٹ فارم پہ ان کو جو ہے وہ ویزیبل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا برانڈ ہے اور جو ہے اس میں ہماری یہ پروڈکٹس ہیں. میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام مارکیٹنگ میں بھی یہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، تو اس کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ ای کامرس کا جو کام ہے وہ اور جو عام فیس بک پہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے، یوٹیوب پہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اس سے آپ مختلف یہ کیسے ہے کام آپ کا؟ اس سے مختلف یہ ہے کہ امیزون جو ہے یہ ایک سب سے جو بڑی مارکیٹ ہے، اس میں ہم جو ہے اپنی برانڈ بلڈنگ لانچ کرتے ہیں. بیسیکلی فزیکلی بھی یہ سب ہوتا ہے، مگر ایک آن لائن پلیٹ فارم میں اس ای کامرس کو لے کر چلنا از دا ٹف سینیریو. اور اس کو اگر ہم دیکھیں دوسری مارکیٹنگ کے لحاظ سے، فیس بک سے یا دوسرے طریقے سے، تو اس میں نہ تو اتنی ارننگ ہوتی ہے، نہ ہی یہ ایک بگ ٹاسک ہوتا ہے.
تو امیزون جو ہے یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں ہم اپنا برانڈ جو ہے وہ لانچ کریں، اور انٹرنیشنل برانڈ ہوتا ہے، اس میں انٹرنیشنل مارکیٹنگ ہے یہ، تو اس میں ہم اگر لے کر چلتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو اگر میں یوں کہوں کہ صرف انٹرنیشنل برانڈ اور انٹرنیشنل کلائنٹس، ان دو چیزوں کی انوالومنٹ کی وجہ سے اس میں ارننگ زیادہ ہوتی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ بالکل یہ درست ہے۔ تو اگر فیس بک پہ ہم کسی انٹرنیشنل برانڈ کی پبلسٹی کریں یا اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، تو اس میں اتنی ارننگ نہیں ہوتی جتنی امیزون پہ ہوتی ہے؟ بالکل اس میں اتنی ارننگ نہیں ہوتی، کیونکہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو امیزون جو ہے وہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ صحیح۔ تو نہ تو ہم یوٹیوب پر اس طرح سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، نہ ہی فیس بک پہ جس طرح سے ہم امیزون پہ جو ہے اپنے برانڈ کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ میم مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ای کامرس کی فیلڈ میں آئیں، سب سے مشکل کام آپ کو کیا لگا؟ سب سے مشکل کام جو مجھے لگا وہ پروڈکٹ ہنٹنگ تھا۔ تو اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑتی، کیونکہ یہ سب سے مین چیز ہے کہ اگر پرفیکٹ پروڈکٹ ہے تو وہ پرفیکٹلی چلے گی، اور اگر اس میں ہم پرفیکٹلی نہیں ہوتے ہیں تو لاس میں ہی جاتے ہیں۔ تو میم پروڈکٹ ہنٹنگ کیوں مشکل لگتی ہے؟ سر بیسیکلی جو ہے مین چیز ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہی ہے۔ اگر ہم پرفیکٹ پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو اسی طرح سے سیلز ہوں گی، تو اگر ہم پرفیکٹلی اس کو نہیں پروڈکٹ کو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے ہم لاس میں چلتے ہیں۔ اور کوئی بھی کلائنٹ جو ہے وہ اگر آپ کے بھروسے اتنے لاکھوں روپے لگا رہا ہے تو یہ پھر کیونکہ ساری ذمہ داری ایک وی اے کے اوپر ہوتی ہے، کلائنٹ نے تو صرف پیسے لگانے ہوتے ہیں۔ اچھا میم مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ پرفیکٹ پروڈکٹ، اس کا آپ بار بار ذکر کر رہی ہیں، تو اس کی کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پروڈکٹ پرفیکٹ ہے، یا اس کرائیٹیریے پہ یہ پوری اتر رہی ہے جو امیزون کا ہے؟ انیبلرز کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ پروڈکٹ ہو جس کی کمپٹیشن بہت کم ہو اور ریویوز بھی بہت کم ہو جن کو ہم کمپیٹ کر سکیں، اور رننگ میں ہو، بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہوں اور کمپٹیشن بہت کم ہو، اس لحاظ سے پرفیکٹ پروڈکٹ چوز کی جاتی ہے، اور جس کا سرچ والیوم بھی ہائی ہو۔ صحیح۔ تو ایسی پروڈکٹ زیادہ تر کس کیٹیگری میں آپ کو ملتی ہے؟ اس طرح کی پروڈکٹ زیادہ تر ہمیں ہوم اینڈ کچن اور اسپورٹس اینڈ آؤٹ ڈورس میں ملتی ہیں۔ میم کوئی اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے آپ کسی ایسی پروڈکٹ کا نام لے سکتی ہیں جس نے بہت زیادہ ارننگ کی ہو، یا جس کے ذریعے آپ نے کی ہو یا کسی نے بھی کی ہو؟ میری جو کچھ پروڈکٹس ہیں ہوم اینڈ کچن کی، جن کا جو ہے وہ اگر کہیں کہ رگ گریپر ہوتی ہے، مینس کہ یہ ایک کارپیٹ کو جو ہے وہ گرپ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، جو میری سب سے زیادہ رننگ میں ہے۔ اس کی بہت زیادہ سیل ہے؟ جی بہت زیادہ سیل۔ ٹھیک ہو گیا۔ میم مجھے یہ بتائیے گا کہ اسکلس کی اگر ہم بات کریں تو جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں، آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے بھی مجھے گفتگو میں بتایا تھا جو اسکلس امپورٹنٹ ہیں، وہ کون سے ہیں جن کے ذریعے وہ سارا کام کرتے ہیں؟ سر سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے کمیونیکیشن اسکل، جو سب سے زیادہ بیسٹ ہونی چاہیے، جس میں ہم لیک کرتے ہیں اور کلائنٹ کو گریب نہیں کر پاتے۔ یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم کلائنٹس گریب نہیں کر پا رہے، جو بھی مشکلات ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ سب سے جو مین چیز ہے وہ کمیونیکیشن اسکل ہے۔ اگر اس میں پرفیکٹ ہیں تو کلائنٹ گریب کرنے میں کوئی جو ہے وہ ایشو نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز ہمیں پروڈکٹ ہنٹنگ کی جو اسکلز ہیں، انالیسس اسکلز ہیں، وہ ہونی چاہیے، اور ریسرچ جو انالیسز ہے وہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ای کامرس فیلڈ جو ہے وہ زیادہ تر ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے۔ اچھا میم، ایک تو آپ نے یہ کہا کہ پروڈکٹ یونیک ہونا چاہیے، بالکل۔ سیکنڈ اس میں جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے اس کی والیوم ہائی ہو، اس کی ڈینسٹی ہائی ہو، اور کیا کیا چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں؟ اور اس میں جو میٹر کرتا ہے وہ ریویوز، ریونیوز، کمپٹیشن، سرچ والیوم، بی ایس آر، اور جو ہے اس کا سائز وغیرہ، یہ سارا ایک باقاعدہ کرائیٹیریا بنایا گیا ہے تاکہ وننگ پروڈکٹ ہو اور لاس نہ ہو۔ یہ انیبلرز کا ایک پرفیکٹ کرائیٹیریا ہے۔ اچھا، جتنی بھی ابھی آپ نے چیزوں کا نام لیا جو ایک وننگ پروڈکٹ ہوتی ہے، ان کی یہ سب چیزیں ہائی ہوتی ہیں یا لو ہوتی ہیں؟ سر کچھ ہائی ہوتی ہیں، کچھ لو ہوتی ہیں، مینس کہ سرچ والیوم جو ہے وہ ہائی ہونا چاہیے جس سے بہت زیادہ لوگ سرچ آؤٹ کر رہے ہوں، اور ریویوز کم ہونے چاہیے تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں، اور کمپٹیشن بھی کم ہونا چاہیے تاکہ ہم اگر اس پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں تو جتنے بھی کمپیٹیٹرز بیٹھے ہیں ان کو بیٹ کر سکیں۔ اچھا، کیا ایسا پاسبل ہے کہ میری پروڈکٹ تو کوئی عام سی ہو لیکن ای کامرس کے ذریعے میں اس کی پلیسمنٹ ایسے کروں، کی ورڈز ایسے یوز کروں اور اس کو اس طرح سے ڈسپلے کروں کہ وہ اس کرائیٹیریا پہ پوری اتر جائے، تو وہ اس کی سیل زیادہ ہو جائے گی؟ شروع میں تو ہم نو پروفٹ نو لاس میں ہی چل رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ اگر کرائیٹیریا کے مطابق ہم اس کو لانچ کرتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ وہ وننگ بن جائے آنے والے وقت میں۔ یہ ہم نے پلیسمنٹ اس کی ٹھیک طریقے سے کرنی ہوتی ہے یا پروڈکٹ میں واقعی وہ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے؟ پروڈکٹ میں واقعی وہ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے، کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا چیک کون کرتا ہے، یا اس کا چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ یہ
کی بتائی جا رہی ہے یا جس کے سٹیٹس اوپر اپلوڈڈ ہیں وہ واقعی اس پہ پوری اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی؟ وہ اس طرح سے چیک آؤٹ کی جاتی ہے. ہمیں کچھ سافٹ ویئر ٹولز یوز کرنے ہوتے ہیں لائک جنگل اسکاؤٹ اینڈ ہیلیم وائرل لانچ. یہ سب ٹولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم پروڈکٹ کو جو ہے وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں. ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ جنگل اسکاؤٹ میں یہ کس طرح سے اسٹیٹس شو کر رہی ہے اور کس طرح سے یہ وننگ ہے یا نہیں. ہم باقاعدہ ٹولز کے ذریعے ان کو گزارتے ہیں اور پوری جو ہے وہ تسلی کرتے ہیں کہ یہ آیا پروڈکٹ پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے. میم آپ کی منتھلی ارننگ اس وقت کتنی ہے؟ یہ آلموسٹ 2 لاکھ ابو ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ای کامرس میں آئیں تو آپ نے کتنا عرصہ محنت کی, کتنا عرصہ کام کیا اور آج بھی آپ کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں؟ جب سیکنڈ لیکچر تھا پرائیویٹ لیول کا تو دین ہی مجھے کلائنٹ مل گیا تھا, وہ بھی پروڈکٹ ہنٹنگ کا. تو اس لحاظ سے میں کیونکہ اس وقت شروعات تھی تو اتنا پرفیکٹلی بھی نہیں تھی, تو اس میں ہمارے مینٹور ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. اور جو ہے پھر آہستہ آہستہ کیونکہ اس میں کچھ اسٹوڈنٹس یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ شروع سے ہی محنت نہیں کرتے ہیں, وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم چلیں اور جو ہے پھر ہم کلائنٹ کو گریب کریں. میں نے یہ سینیریو یوز کیا کہ جیسے ہی کلاسز شروع ہوئی جتنا مجھے آتا تھا اس کی فیس بک پر میں نے پوسٹ لگانا شروع کر دی کہ مجھے یہ کام آتا ہے, یہ کام آتا ہے. تو اس طرح سے کلائنٹس نے جو مجھے اپروچ کیا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے جو ہے اپنی ریسرچ جو میں نے بات کی ہے کہ ریسرچ بیس ہوتی ہے تو میں نے ریسرچ کرنا شروع کر دی کیونکہ ویک میں 1 کلاس ہوتی تھی, اس کے علاوہ ڈسکشن کلاسز ہوتی تھیں. تو اپنے سوالات پوچھنے اور آلموسٹ میں دن میں 10 سے 12 گھنٹے میں اس کو دیتی ہوتی تھی. میم انیبلرز کا انوائرمنٹ آپ کو کیسا لگا؟ انیبلرز کا انوائرمنٹ بہت زیادہ اچھا ہے. انیبلرز نے ہمیں جو ہے وہ اتنے پلیٹ فارمز لائک واک ہمیں پرووائڈ کیا ہے, جو ہم اسکلز سیکھتے ہیں یہ ہم کورسز کرتے ہیں, ہم ان کو جا کر واک میں جا کر ہم پالش کر سکتے ہیں جہاں پہ ہر ٹائم مینٹورز اویلیبل ہوتے ہیں, سینئرز اویلیبل ہوتے ہیں. کوئی بھی مشکل آتی ہے وہاں پر سب ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. میم ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح انیبل کیا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ان کے ویژن کو, ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سر ثاقب اظہر کا سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں جو ہے وہ مہیا کیا, کیونکہ ایک وومن کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ وہ گھر بھی دیکھے اور جاب بھی کرے اور اتنی ارننگ بھی نہ ہو, کیونکہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ. تو ان کا یہ بہت زیادہ اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہمیں آن لائن ارننگ کا یہ موقع دیا ہے انہوں نے. یہ ان کے لیے ہم سب کی دعائیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا. میم جو لوگ خاص طور پہ خواتین وہ ای کامرس کی فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں سے سٹارٹ کریں, ان کو آپ آخر میں کیا سجیشنز دیں گی کہ وہ کس طرح آئیں, کس طرح اپنے اسکلس کو ڈیولپ کریں تاکہ وہ اس کام کو ایک سکسیزفل طریقے سے کر سکیں جیسے آپ کر رہی ہیں؟ میں ان سب کو یہی سجیشن دوں گی کہ سب سے پہلے وہ EVS دیکھیں, انفارمیشن ڈیولپ کریں کہ وہ کس فیلڈ میں فٹ رہیں گی. مینس کہ اگر پرائیویٹ لیبل ہے تو اس کے متعلق انفارمیشن لیں, تینوں ماڈیولس کے متعلق انفارمیشن لیں اور جس میں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو اس کو وہ چوز کریں. اور کیونکہ ہمیں مینٹور سب کچھ EVS میں بھی آلموسٹ 80 to 90% یہی بتایا گیا ہے جو آن لائن کلاسز میں ہوتا ہے یا فیس ٹو فیس کلاسز میں ہوتا ہے. تو اگر ہم مینٹورشپ لیتے ہیں, پیڈ کورسز کرتے ہیں, تو ہماری جو سوالات ہیں جن کو ہمیں پوچھنا ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا, تو مینٹورز ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں, وہ لائف ٹائم سپورٹ ہوتی ہے مینٹورز کی. بہت بہت شکریہ مسرت ابراہیم صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں سمجھایا کہ ای کامرس کا کام سارا کیسے ہوتا ہے, خاص طور پہ پرائیویٹ لیبل بزنس کے حوالے سے. ناظرین مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے اس گفتگو کو سنا انہیں یقیناً کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور انہیں یہ پتہ چلا ہوگا کہ ڈیپ ان سائٹ ای کامرس میں کیا ہے, اس میں کیا کیا ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں اور کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو ارننگ میں ہیلپ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.